تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، عدو مبین ہے۔ کس لیے بتایا؟ اللہ نے فضل کیا ہم پہ، کرم کیا، تاکہ ہم اپنے دشمن کو پہچان سکیں۔ کیونکہ بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ پہچانتے نہیں تو وہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو دشمن تھا اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، تاکہ ہم اپنے دشمن کو پہچان سکیں اور اس سے بچنے کی تدابیر بھی کریں، کوشش بھی کریں اور اپنے دشمن کو سمجھے بھی ہم۔ ظاہر ہے جب کوئی اپنے دشمن کو پہچان جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، تو پھر اس سے بچنے کے لیے پوری کوشش بھی کرتا ہے تاکہ اس کے قابو نہ ہوں میں کسی طریقے سے۔ تو یہ تو دنیا کے دشمن سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی دنیا کے ساتھ دشمنی نہیں ہماری، دنیا میں تو یہ ہماری بڑی مدد کرتا ہے، دنیا کے اندر تو بے انتہا مدد کرتا ہے، لیکن اس کی تو بڑی دشمنی ہے، بہت خطرناک دشمنی یہ ہے کہ ہمارے آخرت کا دشمن ہے شیطان، اور ہماری آخرت کو لوٹتا ہے، آخرت کو برباد کرتا ہے۔ یہی سب سے بڑا اس کا کام ہے۔ تو تمہیں دشمن ایسا دے دیا تو اللہ تعالیٰ سے کیسے کر سکتے تھے؟ شیطان کو ڈھیل دی تو ایمان والوں کا بھی انتظام اللہ پاک نے کیا۔ اللہ کو بہت محبوب ہیں ایمان والے، تو ان کو کیسے چھوڑ دیتے؟ تو اللہ نے کیا ٹھیک ہے تو کر اپنی کوشش جو کرتا گا، بہکا کر جس طرح تو چاہتے ہیں لٹنے کے لیے، کہ میں بھی ان کو ایک ایسی چیز دوں گا کہ تو اس سے ان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور وہ جو اللہ نے تحفہ ہمیں نعمت دی ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر دو کوٹریاں ہیں۔ کوٹری سمجھتے ہیں نا، روم سمجھ لیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ جو چیز ہے نہ سکین سے پتہ چل سکتا ہے اس کا، نہ کسی کوئی بھی سائنٹیفک وے آپ اختیار کر لیں، بڑے سے بڑے آج تو خیر سائنس کے بڑے معاملات ہیں، لیکن کسی کو چیز نظر نہیں ہے۔ دل نظر آئے گا، ہزاروں چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا، لیکن یہ چیز بتا سکتا ہے تو وہی بتا سکتا ہے جو حقیقت کو جانتا ہے۔ تو ایمان والوں کو یہاں تک یہ ایمان کا تحفہ ہے، یقین ہمارے پکے ہوں تو فرمایا یہ دل جو ہے نا، تو اس کو دل کو ایسی چیز نہ سمجھے پوری دنیا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر دو کوٹری ہیں، سبحان اللہ، ایک دلوں میں دو کوٹری ہیں۔ فرمایا ایک کوٹری میں تو فرشتے رہتے ہیں اور ایک میں شیطان ہوتا ہے۔ کتنا واضح اللہ کے نبی نے نقشہ کھینچ دیا اس چیز کا۔ ایک پہ تو فرشتہ ہے اور ایک میں کیا ہے؟ شیطان۔ جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، فرمایا، تو شیطان دور ہوتا ہے، بند ہی رہتا ہے اپنی کوٹری کے اندر، نکل نہیں سکتا۔ جیسے ہی بندہ اللہ کے ذکر سے، جیسے یہ بڑا اونچے لفظ ہے، جیسے ہی بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو فوراً جو وہ شیطان جو ہے وہ کوٹری سے نکل آتا ہے اور اپنا منہ اس کے دل پہ رکھ دیتا ہے۔ کس تاثر کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے مچھر ہوتا ہے نا، مچھر اس کا سونڈ ہوتا ہے نا جس سے کاٹتا ہے کہ اس شکل کا شیطان ہے، وہ اس پہ اندر ڈال دیتا ہے اپنا سونڈ جو اس کے اندر ہے نا، پنچ کر دیتا ہے۔ جیسے وہ ڈالتے ہیں، اللہ نے طریقہ بتایا اس کو، جیسے ہی ڈالتا ہے تو بس پھر وہاں سے ایک زہر نکلتا ہے زبردست، جس کو ہم کہتے ہیں وسوسے۔ سب سے خطرناک چیز ہے یہ وسوسے۔ تو ذکر دو قسم کے ہیں، دیکھیے اللہ کے نے فرمایا ذکر دو قسم کے، ایک ہمارا لسانی ذکر ہوتا ہے، ایک قلبی ذکر ہوتا ہے۔ یہ قلبی ذکر دیکھیں، آج سمجھ آئے گی قلبی ذکر کیا ہوتا ہے۔ زبانی ذکر جیسے ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، جو کلمات ہیں بڑے اونچے کلمات ہیں، اس کو کہتے ہیں لسانی زبان سے ذکر کرنا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بھی اونچائی کا ذکر رکھا ہے۔
جیسے حدیث میں ہے وہ ذکر اس زبان کے ذکر سے بھی 70 گنا افضل ہے. یعنی ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں زبان سے، لیکن دل سے کہیں گے ایک دفعہ، 70 دفعہ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن دل سے ایک دفعہ کہیں گے تو اس کے برابر ہو. دل سے اللہ کا ذکر، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. تو زبان کا ذکر جو ہے ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں ذکر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، تلاوت، پھر بند ہو گیا، پھر کرنا شروع، پھر بند ہو گیا، پھر کام پہ مشغول ہو گئے، پھر ہم سو گئے، پھر ہم کسی باتوں میں لگ گئے، تو شیطان باہر نکل آیا، باہر آ گیا. کیونکہ جیسے ذکر بند ہوگا اس نے دوبارہ آ جانا ہے. آپ کسی حالت میں بھی کھڑے، کسی معاملات میں بھی کھڑے، آپ تلاوت قرآن کر کے آئے ہیں، آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں، پھر آ گیا، وہ ضائع کر دے گا آپ کا عمل. لا تبطلوا اعمالکم، قرآن کہتے ہیں اپنے مالوں کو ضائع مت کرو. ویسے ضائع ہوتے ہیں اعمال، برباد ہو گئے. کیوں؟ ذکر نہیں اس وقت. اس کے انتظام اللہ پاک نے کیا ہے کہ زبان کا ذکر تو ہے، لیکن ذکر ہوا ہے جو ہر وقت دل کے ساتھ کیا جائے، دل جاری ہو جائے ہمارا. اس کو کہتے ہیں قلب کا جاری ہو جانا. اس کو کہتے ہیں ذکر خفی، قلبی ذکر، مخفی ذکر. یہ ہے اصل ذکر طاقت. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا چلتے بھی، پھرتے بھی، اٹھتے بھی، سوتے بھی، ہر وقت انسان کو ذاکر ہونا چاہیے. تو شیطان تو ہر وقت ہے، ہر مال ختم کر دے گا. تو اصل ذکر ہے وذکروا اللہ کثیرا لعلکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ذکر کرو تاکہ فلاح پاؤ. کون سا ذکر؟ کثیر ذکر. کثیر ذکر کس سے ہوگا؟ زبان سے نہیں ہوتا. کثیر ذکر ہوتا ہے دل کے ساتھ. کتنی بڑی گارنٹی آ رہی ہے عذاب کی قبر کے لیے، جو سب سے خطرناک جگہ ہے عذاب قبر. کوئی بھی عمل نہیں ہے اللہ کے ذکر سے بڑا جو عذاب قبر سے آپ کو بچا سکے. تو بھائی اتنا آسان ذکر ہے. صرف آپ نے کسی اللہ بندے کے پاس جانا ہے، پیسہ نہیں دینا، کوئی ٹکا نہیں دینا، آپ نے کچھ کی محنتیں نہیں کرنی. آپ نے کہنا اگر آپ ذکر سکھاتے ہیں، حضرت ہمیں بھی سکھا دیں ذکر کیسے کیا جاتا ہے، ہم بھی کریں.